قم بإذن اللہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کلمہ ہے قم بإذن اللہ کا، یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے کہ وہ کہتے تھے. یہ بائبل میں بھی ہے، یعنی انجیل میں، اور قرآن میں بھی یہ ہے. آپ سب لوگ اس سے واقف ہیں کہ یہ عربی کا لفظ ہے مذکر قم جو ہے، اور اس کا مطلب ہے اٹھ کھڑا ہو، اور یا اٹھ بیٹھ، جی اٹھ بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے. یعنی وہ کہتے خود تھے، اور مردہ جو ہے وہ اٹھ کے قبر سے بیٹھ جاتا تھا، یا وہ جب فوت ہو جاتا تھا تو اس سے کئی اس طرح کے معجزے جو ہے نا وہاں پہ موجود ہیں. یہاں یہ نعرہ جو ہے یہ خود اعتمادی کے لیے انہوں نے استعمال کیا ہے. یعنی یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ اقبال کا جو مرد مومن ہے، وہ اقبال نے خود کہا ہے کہ وہ ایسی صفات کا حامل ہونا چاہیے کہ وہ قم بإذن اللہ کہے تو موت جو ہے وہ دوبارہ زندگی میں بدل جائے، یعنی کچھ صفات جو ہے اپنے اندر پیدا کر لے. اور آگے چل کر تو وہ یہ بھی کہتے ہیں مرد مومن کے لیے کہ وہ اگر کن کہے تو فیکون ہو جائے. اور وہ کہتا ہے کہ جی آپ کو شکار جو ہے وہ کرنا چاہیے، آپ ایسے مومن کو ایسے شکار کریں کہ جبریل جو ہے نا اس کے پھندے میں آ جائے. اور حتیٰ کہ وہ خود خدا کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ خدا کو بھی آپ جو ہے وہ شکار کر لیں. قم بإذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کن. اب اندازہ کریں کہ یعنی وہ کہتے تھے، اقبال کہتے ہیں کہ وہ پہلے موجود تھے ایسے لوگ. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یعنی کہ سمبولکلی کہا گیا ہے، یہ علامتی طور پر کہا گیا ہے. انسان کے اندر اتنے گٹس ہونے چاہیے، اس کے اندر اتنے کمالات ہونے چاہیے، یہ اس کی ایک صورت ہے. جہاں اگرچہ دیگر گوں ہے قم بإذن اللہ، وہی زمیں وہی گردوں ہے قم بإذن اللہ. کیا نوائے انالحق کو آتشیں جس کیا، نوائے انالحق کو آتشیں جس نے، تیری رگوں میں وہی خون ہے قم بإذن اللہ. غمی نہ ہو کہ پراگندہ ہے شعور تیرا، فرنگیوں کا یہ افسوں ہے قم بإذن اللہ. اب یہ کہتا ہے کہ تم یہ غمگین نہ ہو، اور یہ جو تیرے خیالات اور تیرا جو شعور ہے اس میں جو پراگندگی ہے، اس کے اندر جو بکھراؤ ہے اور جو پریشان ہے، تو یہ وقتی ہے، یہ انگریزوں کے پھیلائے ہوئے جال میں تو آیا ہوا ہے، تو اس سے باہر نکل. جب تو قم بإذن اللہ کہے گا تو وہ پھر اپنے معنی جو ہے وہ اس میں ظہور کریں گے تیرے قم بإذن اللہ میں. پھر انہوں نے کہا ہے کہ انالحق کا جو نعرہ ہے، اقبال نے بڑا پورٹری کیا ہے حسین بن منصور حلاج کو، کہ خوددار آدمی تھا، اور ایسا نعرہ لگانے کے بعد بھی وہ موت سے نہیں ڈرا، اور اس نے موت کا پھندا جو ہے وہ اپنے گلے میں لگا لیا. تو یہاں پہ جو کہتا ہے کہ تیری رگوں میں حسین بن منصور حلاج کا خون گردش کر رہا ہے، اور تو اسی کا پیروکار ہے، اور وہیں سے جو ہے تجھے سبق لینا چاہیے. اپنی جو ان کی آخری نظم ہے اقبال کی جاوید نامہ، اس میں وہ جب آسمانوں کی سیر کرتے ہیں تو 3 لوگوں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے جنت میں رہنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہاں پہ اسٹیٹک لائف تھی، وہاں پہ جمود تھا، ایک جیسی زندگی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم حرکت میں رہنا چاہتے ہیں. ایک غالب، ایک حسین بن منصور حلاج، اور تیسری قرۃ العین طاہرہ جو ایران کی بابی تحریک کی ایک پیرو تھی. اس کے بعد ان کا ایک اور جو وہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں وہ ہے قناعت، اور یہ بھی عربی کا لفظ ہے، اور اس سے یہ مؤنث باندھا جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہے تھوڑے پر راضی رہنا. یہ اصل میں فقر کے ساتھ ملتی جلتی کچھ ہیں. جو بھی کچھ مل جائے اس کو صبر کے ساتھ قبول کر لینا، اور اس پر بھی شکر ادا کرنا، یہ ہے قناعت. اور اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ نفس کا لباس، اور صرف ضروری اشیاء پر اکتفا کرنا، موجود جو چیزیں ہیں، جو اویلیبل ریسورسز ہیں، ان کے اوپر ہی ریلائی کرنا، اور ان کے اوپر زندگی بسر کرنا. یہ نہیں ہے کہ جی آپ کے پاس جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ تیسرے وقت کی روٹی بھی ہونی چاہیے، اور اس کے غم میں آپ گھلتے ہیں. تو آپ کبھی یہ بھی سوچ لیں کہ افریقہ ایک ایسا خطہ ہے جہاں پہ کئی ان کے ملکوں میں لوگ ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جو قناعت جو ہے کہ وہ آپ کو شکر اور صبر کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے. کہ وہ شیخ سعدی کی آپ نے ایک حکایت سنی ہوگی
یہ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ بغداد میں کی گلیوں میں پھر رہا تھا. میں نے دیکھا کہ میرے پاس جوتے نہیں تھے. تو میں دل میں بڑا میرے ایک شکوہ پیدا ہوا کہ دیکھیں دنیا نے کتنے اچھے اچھے جوتے پہنے ہیں اور میرے پاس جوتا نہیں ہے. لیکن میں جب آگے چلا، جب یہ ناشکری کے جو کلمات ہیں میرے ذہن میں ابھری، تو آگے چل کے میں نے دیکھا تو ایک ایسا شخص میں نے دیکھا جس کے پاؤں ہی سرے سے نہیں تھے. تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ چلو پاؤں تو میرے موجود ہیں، اس شخص کے تو پاؤں بھی نہیں ہیں. تو جب بھی آپ اپنا کمپیریزن کریں تو آپ اپنے سے نیچے دیکھیں تو آپ کو اپنی زندگی بہت زیادہ ہزاروں لاکھوں لوگوں سے جو ہے وہ بہتر نظر آئے گی. اچھا، اس کے بعد جو ہے تو ہی نانا چند کلیوں پر کنات کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ اب یہ نہیں کہتا کہ جی آپ جو ظاہری اس بات کو بالکل چھوڑ دیں، اس کے بارے میں تگ و دو بھی کرتے رہیں، لیکن شکوہ نہ ہونے سے ضروری ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ آگے بڑھتے رہیں. وہ مجھے احمد فراز کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے.